الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 17 مثنوی شریف میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھ لیا تھا درس نمبر 16 میں کہ تمام ادویات جو حکماء نے کنیز کو دیے تھے وہ پورے بیکار ہو گئے۔ دواؤں نے بجائے شفا کے مرض کے بڑھانے میں مدد کی۔ جیسا کہ یہ سبق جب شروع ہوا، ہمارا مثنوی شریف شروع ہوئی، تو ہم نے تمام باتیں آپ کے سامنے بتلا دی تھیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ شکار کے لیے نکلا تھا۔ اسے راستے میں ایک کنیز دکھی، باندی دکھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کا دل اس پر آ گیا اور اس نے کنیز کو خریدا اور محل لے کر آیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کنیز بیمار ہو گئی۔ اب جب کنیز بیمار ہو گئی تو حکماء کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ اس کنیز کا علاج کیا جائے۔ حکیموں نے دعوے کیے، ہاں ہم عالم کے مسیحا ہیں، ہمارے پاس ہر مرض کا علاج ہے، ہم کریں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا اور انہوں نے تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی، بندے کے عجز کو دکھا دیا۔ اب ہوا یہ کہ حکماء دوا دیتے جا رہے ہیں اور باندی کی طبیعت مزید سدھار آنے کے طبیعت میں وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ طبیعت خراب ہو گئی اور بے انتہا وہ دبلی ہزیل ہو گئی، اور حکماء نے اپنا عجز ظاہر کر دیا کہ ہم اس کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سرخی باندھتے ہیں کہ عاجز شدن از معالج کنیزک و ظاہر شدن بر بادشاہ و روی آوردن او بدرگاہ بادشاہ حقیقی۔ مولانا فرماتے ہیں، سرخی باندھتے ہیں کہ طبیبوں کا لوڈی کے معالجے سے عاجز آ جانا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور اس بادشاہ کا حقیقی خدا کے طرف اور معبود حقیقی کی طرف رجوع ہونا۔ اب مولانا آگے بڑھاتے ہوئے اس باب کے جو ہے پہلے شعر میں فرماتے ہیں، شہ چوں عجز آ طبیباں را بدید پا برہانہ جانب مسجد دوید۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، آ طبیباں کی جگہ بعض نسخوں میں آ حکیمہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ میں نے طبیبہ کو لیا کیونکہ اوپر سے طبیب ہی کی ترکیب چلتی ہوئی آ رہی ہے، طبیب ہی کے لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو میں نے طبیبہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ملاحظہ ہو شعر، شہ چوں عجز آ طبیباں را بدید پا برہانہ جانب مسجد دوید۔
اب مولانا فرماتے ہیں جب بادشاہ نے طبیبوں کو کمزور پایا، حکما کو کمزور پایا، تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑ پڑا، نکل پڑا۔ اب دیکھیے، اب جب بادشاہ نے دیکھ لیا کہ حکما عاجز ہو گئے، ان کی دوائیں عاجز ہو گئی، اب جب دنیا سے ٹوٹا تو خدا کی طرف رجوع ہوا۔ یہاں مولانا بتلانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، آدمی کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا ہیچ ہے، اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ میرا مطالبہ یا میرا مقصد پورا کرنے والی نہیں ہے، تو وہ تھک ہار کر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے رجوع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہی ہوا، اور اس قدر وہ پریشان تھا کہ وہ ننگے پاؤں برہانہ پاہی پا برہانہ جانب مسجد دوید، وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہوا برہانہ پاؤں نکل چکا، ننگے پیر وہ نکل چکا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولانا، رفت در مسجد سوئے میں ہے راب شد، سجدگاہ از اشک شاپر آب شد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب مسجد نہ صرف وہ مسجد پہنچا، بلکہ مسجد میں جا کر محراب کی طرف گیا، بادشاہ کے آنسو گریہ زاری سے سجدے کی جگہ پانی ہو گئی، یعنی اتنا رویا، اس قدر زار و خطار رویا، سجدے میں گر کر اس قدر اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کی، بے انتہا رونے لگا، اپنے حال دل کو سنانے لگا۔ اور میں آپ کو بارہا یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ یہ ایک تمثیلی واقعہ ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے عشق مجازی کے پیراہے میں عشق حقیقی کو بیان کیا ہے۔ یہاں بادشاہ سے مراد روح ہے، کنیز سے مراد نفس ہے، اور زرگر سے مراد لذات دنیا ہے۔ کنیز زرگر کی چاہنے والی ہے، اور بادشاہ کنیز کا چاہنے والا ہے۔ اب بادشاہ نے کنیز کو تو حاصل کر لیا، لیکن وہ بیمار ہے، کیونکہ زرگر کی محبت میں گرفتار ہے، حب دنیا میں گرفتار ہے۔ اب بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، زار و خطار رو رہا ہے۔ مولانا نے روح کا سلسلہ ابتدائی شعر سے شروع کیا تھا۔ مولانا نے شروع ہی ابتدائی اشعار میں کہہ دیا تھا، بشنوز نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند، کز نیستا تا مراب برید اند، اج نفیر و مرد و زن نالید اند۔ کہ اب روح کی آہو بکا، اب یہ بادشاہ کی آہو بکا سے کوئی الگ نہیں ہے، اب بادشاہ رو رہا ہے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہو گیا کہ کنیز بیمار ہو چکی ہے اور اس کی طرف راغب نہیں ہے۔ اب مولانا آگے فرماتے ہیں اس کے آگے، چوں بخیشا مدز غرخا بے فنا، خوش زباں بک شاد در مد ہو سنا۔ جب وہ محویت کی گہرائی سے نکل کر باہر آیا تو پھر خدا کی حمد و ثنا کے لیے زبان کھولی۔ اب جاتے ہی تو یہ ہوا، مسجد میں گیا، سجدے میں گرا، زار و خطار رونے لگا۔ اب جب اس کا ذرا رونا تھما، جب اس کا رونا ختم ہوا، اب وہ تھوڑا سا باہر آیا، جب اس رونے دھونے سے باہر آیا تو اس نے رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اب اس کے بعد جب حمد و ثنا بیان کی تو اس کے بعد کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر، کا کمی نے بخششت ملک کے جہاں، منچ گویم
چوں تو میدانی نہاں۔ اب کہنے لگا اے وہ ذات جس کی ادنا سی بخشش سارے زمانے کی سلطنت ہے، جس کی عنایت، چھوٹی سی عنایت کیا ہے، سارے زمانے کی سلطنت دے سکتا ہے، میں تجھ کو کیا کہوں، تجھ سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوئی تجھ سے بات پوشیدہ نہیں ہے، تو ہر بات کو جانتا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے آگے پھر یہ بادشاہ کہنے لگا، اس کے آگے بادشاہ یہ کہنے لگا کہ جب یہ کہہ چکا کہ تو منچے گویم چو میدانی پہ نہاں، ہر چیز تیرے سامنے ظاہر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں، سب تیرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہتا ہے حال ماں وہ این طبیباں سر بسر، پیش لطف عام تو با شد حدر، اے خدا ہمارا اور ان طبیبوں کا مکمل حال تو جانتا ہے، تیری عام نوازش اور مہربانی کے سامنے سب بیکار ہے۔ تو جانتا ہے کہ طبیبوں کا حال کیا ہوا، طبیبوں کے دعوے سب ختم ہو گئے، طبیبوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، تو سب حال کو جانے والا ہے۔ پھر کہتا ہے بادشاہ، آگے کہتا ہے، مولانا روم فرما رہے ہیں، اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ، بار دیگر ما غلط کر دی مرا، فرماتے ہیں اے خدا تو ہمیشہ حاجت کی پناہ ہے، ہماری حاجت کی پناہ ہے، خدا تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے، اور ہم پھر سیدھے راستے سے راہ بھٹک گئے تھے۔ یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ بادشاہ حالانکہ خدا ترس تھا، لیکن طبیبوں کی حکمت پر بھروسہ کیا اور خدا سے رجوع نہ ہوا، یہ پہلی غلطی تھی۔ اور سیدھی راہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ ہر معاملے میں خدا سے رجوع رہے، لیکن اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ پھر اب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ میں علام الغیوب کے سامنے اپنا حال سنا رہا ہوں، وہ تو جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتہ آ کے کہنے لگا اے ابراہیم آپ کچھ کہیے، میں تاکہ اللہ تک پیغام آپ کا لے جاؤں، اے نبی اللہ آپ کچھ فرمائیں۔ کہ نہیں، میرے حال سے میرا مولا بخوبی واقف ہے۔ اللہ والوں کو یقین ہوتا ہے کہ میرا حال میرے مولا کے سامنے ہے۔ اب بادشاہ چونکہ خدا ترس تھا، وہ کہہ رہا کہ اب وہ تو حال جانتا ہے، اب میں اس کے سامنے کیا سناؤں، کیونکہ حال دل بے خبر کو سنایا جاتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ جائیں، اس کے آگے بھی آپ سنیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ حال دل بے خبر کو سنایا جاتا ہے، مگر وہ خدا کی ذات تو وہ ہے، ان اللہ علیم خبیر۔ اس خبردار کو کیا خبر سنائی جا سکتی ہے جو لوگوں جو لوگ اس منصب پر آ چکے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ خدا خبیر ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، اور جن کو صفت خبیر کا مشاہدہ ہو گیا ہے، اور اپنے معبود کے جو جلووں میں مستغرق رہتے ہیں، ان کو رضا الہی، منشا الہی سے آگہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں، راضی برضا رہتے ہیں، بس وہ مولا کی رضا پر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ اب بادشاہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ علام الغیوب کے سامنے سنا رہا ہوں، مگر اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علام الغیوب کے منشے کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کی خبر کو جانتا ہے، ان کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو خبر سنانا تھا، اپنی حالت سنانا تھا، اب وہ پہلی گستاخی ہے کہ معلوم ہے خدا کو اور میں سنا رہا ہوں،
مگر پھر آگے اس کا مولانا جواب دیتے ہیں، لیک گفتی گرچہ میدانم سرات، زود ہم پیدا کنش بر ظاہرات۔ فرماتے ہیں لیکن اے خدا تو نے فرمایا کہ گویا میں تیرا بھید جانتا ہوں، مگر تو بھی اپنی ظاہری حالت کے موافق اسے بیان کر دے، بڑ ظاہرت، تو بھی ظاہر کر دے، میں تیرے حال کو جانتا ہوں، میں تجھ سے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے بے انتہا قریب ہے، ہر جہت میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، بندے کے قریب بھی ہے۔ بندے کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ بہت قریب ہے، مگر ایک بات یہ بھی جان لے کہ باوجود میں قریب ہونے کے تو اپنا حال مجھے سنا لیا کر۔ اس سے قبل جو شعر گزرا بھی ہم پڑھے تھے، بار دیگر ما غلط کر دی مرا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے حال سنا دیا، میں سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور میں نے اپنا حال سنایا اس کو جو حال کو جانتا تھا، یعنی علام الغیوب ہے، اس کو میں نے حال سنانے کی گستاخی کی ہے۔ لیکن اس شعر میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کا ہی حکم ہے کہ تیرے حال کو تو میں جانتا ہوں، لیکن تو اپنے حال کو ظاہر کر دیا کر، سنا دیا کر، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ اور ایک مقام پہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گئے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، کیا اس کا جواب بھی دیتا ہے؟ تو آیت پاک نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے، آپ سے بندے سوال کرتے ہیں، میرے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ حال سنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تیرے اندر جو غم ہے، بندے کے اندر جو غم ہے، جب وہ اپنے معبود حقیقی کو سناتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑا سا اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور طریقہ بھی بزرگوں کا یہی ہے کہ اپنے حال دل کو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کی بات ماہ سوا رب کائنات کے کسی سے نہ کہے، اپنے پریشانی مسائب جو بھی کیفیات ہیں اپنے رب کو سنا، اپنے خدا کو سنا، وہ سننے والا ہے، اس کو سنا۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ماسوا اللہ کے تو دوسروں کو سنائے گا تو اس کا حل بھی کچھ نہیں نکلے گا اور تیری عزت بھی چلی جائے گی۔ ہم اکثر باتوں کو اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں سمجھ کر کے بھائی بہت اخص الخاص ہے۔ بڑی پیاری بات سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمائی، اپنے دل کی بات اپنے دوست کو نہ کہے، اپنے دل کی بات اپنے خاص دوست کو نہ کہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ خاص ہوں گے، پھر اس کے بھی کچھ خاص ہوں گے، پھر اس کے بھی کچھ خاص ہوں گے، اس طرح تیری بات عام ہو جائے گی، خاص نہیں رہے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے جو دل کی کیفیات ہے، حالات ہیں، رب کے سامنے سنائے، رب کو سنائے اور اپنے سارے معاملات کو سنائے۔ اس سے تو ایک یہ ہوگا کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، پھر دوسری بات یہ رہے گی کہ اس کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا معبود حقیقی کو سنانے کی وجہ سے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں، چون برا ورد ازمیاں نجاں خروش، اندر آمد بہر بخشا یش بجوش۔
جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی تو خدا کی بخشش کے سمندر میں جوش آ گیا، خدا کی عطا کے سمندر میں جوش آ گیا، بحر بخشائش بجوش۔ خدا کے سمندر میں جب جوش آ گیا تو معاملہ یہ ہوا، یعنی اس کی گریہ وزاری اپنے خدا کی بارگاہ میں اس قدر سچی تھی کہ خدا کی عطا کے سمندر میں جوش آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و مفہوم حدیث سنا رہا ہوں، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا دست دراز کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اے بندگان خدا، اپنے معبود کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اللہ دینے والا ہے۔ ہم نے دنیا سے تو مانگ کر دیکھ لیا، بہت کچھ مانگا، دنیا والوں نے تو کچھ نہیں دیا، مگر یاد رکھیے یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کائنات کا ہے۔ ذرا مانگ کر تو دیکھیں اللہ کیا کیا دیتا ہے۔ حکمت مانگے، علم مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں، دولت مانگیں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، حتیٰ یہ کہ اس کی دوستی کا لبادہ مانگیں، اس کی محبت مانگیں، اس کی قربت مانگیں۔ جب سے مسلمان مانگنا چھوڑ دیا اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ رسوا ہونے لگا۔ جب تک یہ پیشانی اس کے در پر جھکتی تھی، جب تک اس کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل تھا، جب تک ہماری مساجد آباد تھی، جب تک مسلمانوں میں جذبہ عبادت زندہ تھا، اور جذبہ عبادت وہ بھی اخلاص کے ساتھ زندہ تھا، اللہ کی محبت میں بالکل یکسوئی کے عالم میں عبادت کیا کرتے تھے، ہم زمانے میں جہانگیری بھی کیا کرتے تھے، اللہ نے اقتدار بھی نوازا تھا، مگر معاملہ یہ ہوا کہ ہم مانگنا چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ نے خلوص کے ساتھ مانگا، اخلاص کے ساتھ مانگا، گریہ وزاری کر کے مانگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہم اتنے بے ڈھنگے ہو چکے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور جنہیں مانگنا آتا ہے ان کی محافل میں ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ جو اللہ سے مانگنے کے طریقے سکھایا کرتے تھے، جو اللہ کی محبت میں رونا سکھایا کرتے تھے، جو اللہ کی محبت میں بندوں کو تڑپنا سکھایا کرتے تھے، وہ محافل میں ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، مگر بادشاہ جب سارے دنیا کے اسباب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی گریہ وزاری کے ساتھ جب روتا ہے، جب رویا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ تو پریشان ہو کر میرے پاس آیا ہے، تو میرا ہو کر آیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو آدمی کیفیت سناتا ہے، آپ کو کوئی آ کر اپنے حالات سناتا ہے، آپ بھی اور میں بھی بخوبی جانتے ہیں بات کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنا سمجھتا ہے اس لیے میرے پاس آیا۔ جب بندہ اس کیفیت میں سارے جہان سے کٹ کے رب کے پاس آتا ہے تو گویا وہ رب کو اپنا جانتا ہے، ارے میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، میرا الہ ہے، میں اس کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ رب کو یہ ادا پسند آتی ہے، رب کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ بندے نے مجھے اپنا سمجھا، مجھے اپنا سمجھا۔ ناظرین کرام، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے، جس طرح بادشاہ کے لیے آیا۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، درمیانے گریہ خوابش در ربود، دید در خواب او کے پیرے رونمود۔ فرماتے ہیں اس بادشاہ کو روتے روتے نیند آ گئی، خواب میں اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، یا یوں کہیے کہ ایک بزرگ خواب میں نمودار ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بزرگ جب خواب میں نمودار ہوئے، مولانا فرماتے ہیں، گفت اے شہ مشدہ جا تت رواس، گر غریب آمد فرداز ماں،
اس بزرگ نے کہا اے بادشاہ خوش ہو جا، گفت عیش مجدہ حاجاتت، فرمایا اے بزرگ، اس بزرگ نے کہا اے بادشاہ خوش ہو جا، تیری حاجت پوری ہو گئی، کل ایک اجنبی ہماری طرف سے آئے گا جس کے علاج سے فائدہ ہوگا۔ اب یہ اجنبی کون تھا؟ یہ اجنبی کون تھا اور یہ مرد بزرگ کون تھا؟ میرے پردادا حضرت قبلہ تلمیذ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان حضرت مولانا میر طاہر علی شاہ قادری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، اس شعر کے متعلق مجھے واسطوں سے بات ملی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جو بزرگ تھے وہ مردان غیب میں سے تھے۔ یہاں جو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی معاملے میں اہل دل اگر پریشان ہو جاتا ہے اور اسے راستہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ مردان غیب کے ذریعے ان کی دستگیری فرمایا کرتا ہے۔ تو مردان غیب سے تھا۔ اب وہ مردان غیب نے آ کر کہا کہ اب تیرے پاس کل ایک اجنبی شخص آنے والا ہے جو میری طرف سے ہوگا، جو اس کو میں بھیج رہا ہوں، وہ کس لیے بھیج رہا ہوں؟ تیری مدد کے لیے، تجھے رہبری کے لیے، تیری معاونت کے لیے بھیج رہا ہوں، کیونکہ تو نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نے دعا کی، اللہ سے گڑ گڑایا، اللہ کے پاس کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ تیری مدد کے لیے اللہ ایک بندے کو منتخب کر رہا ہے، وہ آئے گا اور تجھے اس کنیز کے علاج کی دوا بتلائے گا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں، چونکہ آید او حکیم حاذق است، صادق اشداں کو امین و صادق است۔ فرماتے ہیں جب وہ آئے تو سمجھ لے کہ وہ حکیم حاذق یعنی ماہر حکیم ہے، اس کو سچا سمجھ، کیونکہ وہ امانت دار اور سچا ہے۔ جو بادشاہ کے دربار میں حکیم تھے وہ تو بہت کچھ کہتے تھے، وہ اپنے قول میں تو ثابت قدم نہ نکلے، یعنی وہ حکیم حاذق کہنے کے ان کے پاس صرف دعوے تھے، مگر یہ جو بزرگ کی طرف سے جو حکیم آ رہا ہے وہ حاذق حکیم ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا ہر یکے ازما مسیح عالمیست، ہر علم را در کف ما مرہمیست۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو عالم کے مسیحا ثانی ہیں، ہمارے ہاتھ میں، ہماری ہتھیلی میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا مرہم ہے۔ وہ تو صادق نہیں نکلے، ان کی زبان تو کہنے والی تھی لیکن پریکٹیکل عملی طور پر وہ تو بیکار نکلے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حکیم سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، امانت دار بھی ہے کیونکہ وہ خدا ترس ہے۔ اور وہ جو حکماں تھے وہ کیا تھے؟ گر خدا خواہت نہ گفتند از بتر، وہ تھے کہ انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ اب یہ جو حکیم ہے وہ صادق بھی ہے، سچا بھی ہے اور ماہر بھی ہے۔ مگر اس کے بعد یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حکیم ایسا ہے جس کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ دوا پر بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ دوا کے اگانے والے رب کائنات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی دوسری صفت، جو مردان غیب سے خواب میں بزرگ آئے تھے، انہوں نے اس آنے والے اجنبی کی دوسری کیفیت بیان فرمائی۔ در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش خدرت حق را ببین۔ اس کا علاج جادو کی طرح اثر انگیز ہوگا جو آئے گا حکیم، اس کی مزاج میں یعنی معالج کی مزاج میں
تجھے قدرت حق کا نظارہ ہوگا، یعنی تو اس حکیم کے یہاں خدا کی قدرت دیکھے گا۔ وہ ایسا حکیم حاذق ہے، وہ ایسا سچا حکیم ہے، اللہ والا ہے، خدا ترس ہے کہ تو اس میں خدا کی قدرت کا نظارہ کرے گا۔ ہم نے اس درس کے درس نمبر 15 میں یا 14 میں آپ سے بتلایا تھا، پھر میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر ناظرین کے ذہن میں بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنیز تھی وہ سنار پر عاشق تھی، بادشاہ کنیز پر عاشق ہوا۔ فرمایا گیا سنار سے مراد لذات دنیا ہے، کنیز سے مراد نفس ہے، اور بادشاہ سے مراد روح ہے۔ اب یہ نفس لذات دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اب اس کو چھڑانے کے لیے کوئی پیر کامل کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اسی پیرائے میں بات کو بیان کیا جا رہا ہے، عشق مجازی کے پیرائے میں بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جب کنیز بیمار ہو گئی، اب وہ نفس چھوڑنے تیار نہیں ہے زرگر کی محبت کو، تو اب مردان غیب میں سے کسی نے مدد کی، حکیم حاذق نے مدد کی۔ تو اسی طرح ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ ایک راہبر ہو، تاکہ وہ اس کو گائیڈ کرتا رہے، تاکہ وہ اس کو بتلاتا رہے، تاکہ اس کو وہ ہدایت والے رستے کی طرف بلاتا رہے اور اس کے پہلوؤں سے واقف کرواتا رہے۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کی حکمت جو ہے، اس کا علاج جادو کی طرح اثر کرنے والا ہے۔ جس طرح جادو فوراً اثر کرتا ہے، اسی طرح اس کا علاج بھی فوراً اثر کرے گا، اور تجھے اس کی حکمت میں قدرت حق کا نظارہ ہو جائے گا۔ اس درس کا آخری شعر: خفتبودی خواب دیدہ گاہ شد، گشت مملو کے کنیزک شاہ شد۔ کیا بات مولانا نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ سو رہا تھا، خواب دیکھتے ہی جاگ اٹھا۔ یہ سارے اوصاف وہ مردان غیب نے بتلا دیے۔ بادشاہ یہ خواب میں روتے روتے سو گیا تھا۔ سونے کے بعد یہ مردان غیب آئے اور حکیم حاذق کا بتایا کہ وہ کل آئیں گا تیرے پاس، اور اس کی کیفیات ایسی ہے، وہ سارا مردان غیب نے بتا دیا، وہ بزرگ نے بتلا دیا۔ اب مولانا فرما رہے ہیں بادشاہ تو سو گیا تھا، لیکن اس کے سونے سے اس کی قسمت جاگ گئی۔ جو اس کا مدعا تھا کہ کنیز صحت یاب ہو جائے، کنیز صحت یاب ہو جائے، مولانا بتلا رہے ہیں کہ بعض سونا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سونے سے قسمت جاگ جاتی ہے، اس سونے سے قسمت جاگ جاتی ہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا یا مجھے عنقریب حقیقت میں دیکھے گا۔ ایسی روایات ہم کو ملتی ہیں، تو بتائیے ایسا سونا کیسا سونا ہوگا، ایسا سونا کیسا سونا ہوگا؟ ارے یہ سونا تو وہ سونا ہے جس میں قسمتیں جاگ جاتی ہیں۔ تو یہاں بتلایا گیا جو پریشان تھا بادشاہ اپنے کنیز کے علاج کے لیے، باندی کے علاج کے لیے، جب یہ سویا تو مردان غیب اس کے خواب میں آئے اور اسے ہدایت کا راستہ بتانے لگے کہ تیرے پاس ایک ہادی آئے گا، تیرے پاس ایک حکیم حاذق آئے گا۔ تو بادشاہ تو سویا تھا، لیکن اس سونے سے اس کی قسمت جاگ گئی۔ جو لونڈی کا غلام تھا، جو لونڈی کے باندی کے غم میں گریہ وہ زاری کر رہا تھا، بالکل یہ بھی ایک غلام کی طرح حالت ڈالے پریشان کن تھا، مگر جب اسے وہ بزرگ کی زیارت نصیب ہوئی، جب یہ اٹھا تو پھر سے بادشاہ بن گیا۔ اس کے اندر پوری وہی توانائی واپس لوٹ کے آ گئی۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، ہم نے یہ درس نمبر 17 پورا ملاحظہ فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی درس نمبر 18 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پھر اس کے آگے کا جو تسلسل ہے وہ حکیم حاذق کا آنا، پھر اس کا علاج وغیرہ جو بھی معاملہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل ہم آگے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا ہے سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے قلوب کو تیری اطاعت کی طرف مائل فرما۔ یا الہ العالمین، نشاء اسلامک نے یہ جو
درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، مولا اسے تو قائم فرما اور اسے قائم رکھ اور اس خدمت کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین سارے مسلمانوں پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔